الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہر انسان میں ایک فطری جذبہ رکھا ہے جو کہیں باہر سے نہیں آ گیا، جو کسی غلط تربیت یا تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے، اور وہ انعامات کا دوام اور بقا اس کا جذبہ ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے جو بھی انعامات اسے زندگی میں ملے ہیں وہ جاری رہیں، اور اللہ تعالی نے جو احسانات کیے ہیں وہ احسانات برابر ہوتے رہیں۔ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کوئی انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے گھر دیا ہے اور یہ میری ضروریات زندگی کے لیے کافی ہے، خدا کا شکر ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے 10 سال بعد کہ اب یہ ناکافی ہو رہا ہے اور ایک اچھا نیا گھر چاہیے، تو یہ جذبہ اللہ ہی نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے اور کوئی برائی کی چیز نہیں۔ اسی طرح کسی انسان کا ذریعہ آمدنی معاش کا جذبہ جو بھی اس کا فیلڈ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں ترقی ہو جائے اور مجھے پروموشن ملے، یا جو بھی کام میں کر رہا ہوں اس میں مزید مہارت حاصل ہو، تو یہ جذبہ ہی در حقیقت ترقی کا موجب بنتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش کرے، اور اس جستجو میں ہی ترقی ہوتی ہے۔ یہ انعامات جن لوگوں پہ بھی کیے جاتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے، میرا یہ حق ہے اور مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، اور اگر اللہ کی ذات یہ مجھے نہ دیتی تو یہ بڑا ظلم ہوتا، علیاذ باللہ، یہ بڑی خطا کی بات ہوتی، اور یہ فکر اور یہ سوچ یقیناً ان لوگوں کی نہیں ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں آخرت میں جواب دینے کا احساس ہے۔ کچھ لوگ جو سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک یہ پوری کائنات کا سلسلہ خود ہی مختلف چیزوں کی بنیاد پر چل رہا ہے، کوئی ان کے نظریے پہ بحث نہیں کرنی۔ آپ حضرات ایسے لوگوں سے ملتے بھی ہوں گے، ہم سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ اور ایک مومن انسان انہی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں بھی جذبہ ہوتا ہے کہ خدا ان چیزوں کو قائم رکھے، اور اس جذبے سے وہ اللہ سے مانگتا بھی ہے، دعا بھی کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ اور اگر یہ چیز کسی طرح بھی شریعت کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالی کا حکم کبھی نہ ہوتا کہ تم مجھ سے مانگتے رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متعدد دعاؤں میں اپنے جسم کے لیے وہ جو انعامات اللہ نے ان پہ کیے تھے، ان کے لیے جو ان کی امت پہ ان کے توسط سے انعامات ہوئے، ان سب کے لیے متعدد دعائیں فرمائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے مثلاً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ متعنا اللہم من اسماعنا و ابصارنا، اللہ جب تک میری زندگی ہے میری سماعت کو، میری بصارت کو قائم رکھ، اور اس سماعت اور بصارت سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ جس انسان کی نظر کمزور ہو جائے اور پہلے نظر ٹھیک رہی ہو تو اس سے پوچھئے یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے، اور اگر آہستہ آہستہ اتنی کمزوری آ جائے کہ گویا وہ انسان نابینا پن کا شکار ہو جائے تو پھر اس سے پوچھئے کہ کتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا
کہ اللہ ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ جب تک تو نے مجھے زندگی دی ہے. یہ وہی جذبہ ہے جس کا ابتدا میں ہم نے ذکر کیا. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تھے تو فرماتے تھے اللہ تیرا احسان، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی اور بستر دیا، اور خدایا تیری مخلوق میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں چھت میسر نہیں ہے، جن کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے، یعنی یہ کہ وہ بیچارے کس حال میں سوتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں. تو متعدد جگہ پر یہ چیز ملتی ہے، اور ہر انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا بھی ہو کہ اللہ کے یہ انعامات اس شخص پر جاری رہیں. اس کا طریقہ خود اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالی نے ایک آیت میں بظاہر چند لفظ ارشاد فرمائے ہیں، مگر دیکھیے کتنی بڑی حقیقت کی بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگو اگر تم ہمارا شکر ادا کرتے رہو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم اپنے انعامات بڑھاتے چلے جائیں گے. بس اتنی بات. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکر ادا کرتے رہو تو ہم اپنے انعامات کو جاری رکھیں گے. یہ ایک قانون، قاعدے اور ضابطے کی بات بتا دی. اس قانون پہ جو کوئی عمل کرے گا وہ دیکھ لے گا کہ خدا کے انعامات بڑھتے جاتے ہیں، اور جب اس قانون کو توڑے گا تو پھر وہ بھی دیکھ لے گا کہ اللہ کے انعامات میں کمی ہو گئی اور وہ زوال کا شکار ہو گیا. آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے ایک قانون ہے کہ سرخ اشارے پہ رکنا ہی. اب کوئی شخص اس اشارے کو اگر توڑتا ہے اور سبز اشارے پر نہیں چلتا، یا جو بھی جرم وہ ٹریفک کے اعتبار سے کرتا ہے، یہ ایک لگی بندھی سی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح. اللہ نے متعدد چیزیں قرآن پاک میں اسی طرح ذکر کی ہیں، مگر اسے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور بنیادی طور پر نقص یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اس طرف غور نہیں کرتا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کو پورا ہونا چاہیے، اور مقاصد سے ہٹا کر اور چیزوں کی طرف جانا، چاہے اس سے وہ کام ہوتے بھی رہیں مگر اصل مقصد اس چیز کا کیا تھا، خدا نے کیوں یہ چیزیں نازل کی. اللہ کا کلام در حقیقت اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ اسے پڑھ کے انسان اپنی زندگی کو متعین کرے، اور اسے پڑھ کے انسان اپنے لیے ضابطہ حیات بنائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسے پڑھ کر یہ سوچے مجھ میں کون سی کمی رہ گئی ہے میرے اعمال میں، میری اخلاقیات میں، کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اور میں اسے پورا نہیں کر پا رہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے اور 10 آیتیں ہم پڑھتے تھے، اور اس میں جو بھی حکم ہو سکتا تھا، جس پہ عمل کرنا ہوتا تھا، ہم اس پہ عمل کر لیتے تھے، پھر حاضر ہوتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ان 10 پہ ہم نے عمل کر لیا ہے، آپ مزید 10 بڑھا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ہمیں 10 آیات کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے بدر سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے میں نے 70 سورتیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لی. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوسری روایت میں فرمایا کہ ہم نے ایمان اور قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ سیکھا، یعنی جتنی آیات نازل ہوئیں ہم نے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا. ہم نے دیکھا اللہ کا حکم یہ ہے، لہذا اس پہ عمل ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر اور خاصہ تھا کہ آپ نے مزاج ایسا بنا دیا تھا لوگوں کا کہ جس چیز کے متعلق پتہ چل گیا کہ یہ کام کرنا ہے، بس ٹھیک ہے اس کام کو کرنا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس کام کو ہر طور پہ انجام دینا ہے. خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کا ہجوم ہو گیا. جو لوگ بھی جمعہ پڑھنے آ رہے تھے، مسجد بہت چھوٹی تھی، تو آپ نے کہا لوگوں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک پاؤں مسجد کے اندر رکھ چکے تھے اور دوسرا پاؤں باہر تھا، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود اندر آ جاؤ. تو کسی نے کہا ابن مسعود دوسرا پاؤں بھی اندر کر لیتے. انہوں نے کہا مجھے ڈر لگا کہ میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ.
بس میرے پاؤں جہاں تھے میں وہیں بیٹھ گیا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر کا پاؤں باہر رکھتا اور باہر کا پاؤں اندر رکھتا۔ یہ اتباع کا جذبہ تھا، یہ اپنے آپ کو مٹا دینے کا جذبہ تھا۔ اس لیے خدا کی کتاب جتنی بھی نازل ہوئی ہے ان لوگوں نے اسے پڑھا، پھر اسے سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر اس کی تفسیر، یہ سب کی سب چیزیں ان لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی چیز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، خود انہیں بتایا گیا کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے 8 برس میں سورہ بقرہ کی تفسیر پوری پڑھ لی ہے، باقی صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھ کے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں، اس آیت میں خدا کا حکم کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا، لوگوں کی دعوت کی اور لوگوں کو کہا کہ 8 برس کے بعد اب سورہ بقرہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سستی پڑی انہیں، تو میں نے تو اس سورت کو 12 برس میں پڑھا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے 12 برس میں ہم سمجھے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ تو ان کے ہاں قرآن جیسے نازل ہوتا تھا پھر اسے سمجھتے تھے، پڑھتے تھے۔ اسی لیے جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو پا سکیں، ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ خدا کی خشیت اور خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں رو نہ دیں۔ یہ سب چیزیں اسی لیے تھیں کہ اللہ کی حقیقتاً معرفت انہیں نصیب تھی۔ یہ دل جس چیز کا نام ہے یہ در حقیقت اللہ کی یاد کے لیے، دل ہے ہی اس لیے کہ خدا کو پہچانے، دل ہے ہی اس لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ تک پہنچے۔ یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے جن کاموں میں ہم نے اسے لگا رکھا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مسواک ہے نا، دانت صاف کرنے ہیں، ٹوتھ برش ہے اس سے دانت صاف کرنی ہے، اور وہ اسے ہی لے کے، جب اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اسے لے کے ہزار بند ڈال رہا ہوتا ہے، تو ہزار بند تو پڑ جاتا ہے شلوار میں، لیکن اصل میں اس مسواک کا اور اصل میں اس ٹوتھ برش کا اصل مصرف کیا تھا؟ بس اسی طرح لوگ یہ کرتے ہیں بغیر مثال اور تشبیہ کے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن پاک پڑھ لیا، نیا گھر بنایا ہے برکت کے لیے پڑھ لیا۔ ان چیزوں سے انکار نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، ایصال ثواب بھی ہونا چاہیے، قرآن کے پڑھنے سے برکتیں بھی انسان کو ملتی ہیں، مگر کیا اللہ نے انہی مقاصد کے لیے نازل کیا تھا؟ اس نے تو اس مقصد کے لیے نازل کیا تھا کہ اس نے کہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا اپنا بیان ہے، تمہاری اپنی باتیں ہیں، تمہیں عقل نہیں آتی۔ ایک تابعی تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے کہ اس میں تمہارا اپنا ہی بیان ہے تو انہوں نے بند کر دیا، پھر سوچتے رہے اور کہنے لگے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے خدا نے مجھے کہاں اس قرآن میں یاد کیا ہے، میرے متعلق کون سی آیت ہے؟ اور پھر انہوں نے پڑھنا جب شروع کیا تو جب اہل جنت کی آیات میں سے گزرے تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو بہت اونچے لوگ تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو تیرے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور غالباً اسود نام تھا ان کا اللہ اسود ایسا نہیں۔ پھر پڑھتے رہے اور جب جہنم اور اس چیزوں کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا خدایا تیری پناہ ہے، یہ تو کافروں کے متعلق آیات ہیں، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، کم سے کم میں اتنا بھی نہیں ہوں کہ تجھے ہی نہ مانوں اور یہ چیزیں کروں۔ اور پھر وہ ایک جگہ پہنچے جہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے ایسے بندے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، اور جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کی نیکیاں قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے۔ تو وہ بڑی شدت سے روئے اور انہوں نے کہا پروردگار بس میں تیرا ایسا ہی بندہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں جب تیرے سامنے پیش ہوں تو مجھے اس آیت کے مطابق ہی کر دے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے تیرے لیے اسے قبول کر لے، اور جو چیزیں میں نے تیری نافرمانی میں کی ہیں ان سے درگزر کر دے۔ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا تھا، ارتباط ہو گیا تھا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اتنا ان کا مقام اس مرتبے کے آدمی تھے کہ ان کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ان کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اپنی امت پر بغیر کسی مشورے کے میں کسی کو خلافت دیتا تو ابن مسعود کو دیتا۔ اتنی صلاحیتیں اللہ نے ان میں رکھی تھیں، اور وہ کہتے تھے خود بھی کہ اللہ کی قسم اس کتاب میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مجھے کیا سیکھنا ہے۔
کیا تعلیم ہے، اور کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا میں مشرق میں ہوں اور مغرب میں کوئی آدمی قرآن مجھ سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے تو میں اس کے پاس جاتا لوگوں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، ولو حبون، اگرچہ میرے پاؤں ٹوٹ جاتے اور گھٹنوں کے بل مجھے چلنا پڑتا تو بھی خدا کی کتاب کا میں علم حاصل کرتا۔ یہ تعلق تھا۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب وہ کوفہ میں تھے تو کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا اور اس کا خیال تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی بات ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان تک پہنچی مدینہ منورہ، کسی نے جا کے کہا کہ فلاں موقع پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے اور فلاں شخص اعتراض کر رہا تھا۔ وہ آدمی اس کی قسمت وہ مدینہ منورہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دیکھا، پھر کہنے لگے تم وہی ہو؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سزا دی اور کہنے لگے تم نے ابن مسعود کے متعلق یہ کہا کہ وہ دین کے خلاف چلتا ہے، تمہیں پتہ ہے اسے میں نے مقرر کیا ہے، اور خدا کی قسم مجھے مدینہ طیبہ میں اس شخص کی ضرورت تھی، میں نے اپنی جان کی قربانی دے کے اسے کوفہ بھیجا تاکہ تمہیں خدا کی کتاب سکھائے۔ اللہ کی کتاب اصول بیان کرتی ہے، ضوابط بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور لوگوں کو امید دلاتی ہے اسی لیے کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، خدا کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے فرمایا ہے قابل التوب، ہم ہیں جو بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، غافر الذنب، ہم ہیں جو اپنے بندوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے جو اپنے بندوں کی گناہ معاف کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا مسئلہ تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خالہ زاد بھائی کے متعلق قسم کھا لی کہ میں اسے سارا خرچہ دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں، اور اس نے میری بیٹی کے متعلق کچھ ایسی غلط بات کہہ دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو کوئی خرچہ آئندہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم ابوبکر تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم آج معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں بھی معاف کرتا رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کا اللہ کے رسول میں نے معاف کیا، درگزر کیا۔ اللہ نے یہ چیزیں سکھائی ہیں تاکہ انسان زندگی ان کے مطابق گزارے، اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پڑھ کر ثواب حاصل کر لیا جائے اور برکت وہ یقیناً ملے گا، کوئی پڑھے گا بغیر سمجھے ہوئے تو بھی اسے ثواب ملے گا۔ یہ کہنا کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھے اسے کوئی ثواب نہیں ملتا یہ بھی ایک زیادتی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کم سے کم پڑھتا تو ہے اسے بھی ثواب ملے گا، لیکن اللہ نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ یہ بتایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو ہم اپنے انعامات تم پہ جاری رکھیں گے۔ قل ما یعبأ بربی، اللہ ایک جگہ کہتے ہیں ان سے کہو کہ تمہارے پروردگار کو کیا پڑی ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم دعا مانگتے رہو تو ہم کیوں نہ قبول کریں، ہمیں کیا تم سے آخر ایسی ہے، ایسی بودھ ہے، ایسی دوری ہے کہ ہم تمہاری نہ سنیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق کہ ہم نے ان پر وحی کی اور ہم نے کہا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کی اولاد ہمارا شکر ادا کرتی رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، یہودیوں کے ہاں تو مقدس مانے ہی جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف ان کی کئی احادیث میں ان کی تعریف آئی ہے۔ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے اور وہی دعا میں بھی مانگتا ہوں۔ عرض کیا گیا کیا چیز؟ آپ نے فرمایا وہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی حبک، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، وہ حب من یحبک، اور اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اپنی محبت کو میرے لیے اتنا اچھا بنا دے، اتنی خوشی کی چیز بنا دے کہ جتنا سخت پیاس میں انسان کو ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے اس سے زیادہ خدایا تو مجھے اچھا لگنے لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل حضرت داؤد علیہ السلام کے بیان کیے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے جب پیدا کیا تمام لوگوں کی روحوں کو تو ان میں سے ایک مجمع الگ کر لیا اور آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہارے بیٹے ہیں جنہیں میں نبوت دوں گا۔ تو انہوں نے دیکھا ایک روشن چمکتا ہوا چہرہ اور ان کا پروردگار میرا یہ بیٹا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام داؤد ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ اس کی کتنی عمر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 برس ہوگی۔
انہوں نے کہا پروردگار اس زمانے میں لوگوں کی عمر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کی عمومی عمریں اس زمانے میں 100 سال کی ہوں گی. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ میرے اس بیٹے کی عمر بھی 100 سال کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے ما یبدل القول لدی، فیصلہ کر لیا ہے، بس اب ہم اسے تبدیل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی باتیں ہیں جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کا تعلق ہے. اللہ کے ساتھ لوگوں نے بات بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے مانگا بھی ہے. اللہ کے اور اپنے درمیان اتنے فاصلے تصور کرنا اور یہ سوچنا کہ پتہ نہیں میں مانگوں گا ملے گا نہیں ملے گا، میری بات کوئی سنے گا نہیں سنے گا، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں اور یہ سب غلط باتیں ہیں. بندہ مانگے اور اس کا رب نہ سنے، یہ کیسے ممکن؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اس بیٹے کی عمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ اگر میں اپنی عمر میں سے اسے کچھ دینا چاہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے. تو انہوں نے کہا 40 برس میری عمر میں سے اسے دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ایک کاغذ پہ لکھو کہ آدم نے علیہ السلام نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال زندگی کے دیے اور پھر اس سے دستخط بھی کرا لو. تو آدم علیہ السلام نے دستخط کر دیے، اور جب ان کی اپنی عمر 1000 برس تھی، 960 برس پوری ہوئی، تو فرشتے نے آ کے عرض کیا کہ اب آپ چلیے، اللہ کا حکم یہ ہے اور چاہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ چاہیں تو آپ کو اور زندگی دے دی جائے. انہوں نے کہا تمہیں غلطی ہو گئی تم سے، یہ بات ایسے نہیں ہے، میری عمر کے تو 40 سال باقی ہیں. فرشتے حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسی دن کے لیے یہ کاغذ لکھوا لیا تھا، یہ جاؤ اور اس کو دکھاؤ. تو جب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ چپ ہو گئے. اللہ نے فرمایا اچھا اس کے بیٹے کی بھی عمر اتنی کر دیتے ہیں، اس کی عمر بھی بڑھا دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ نسی آدم فنسی ذریتہ، یہ اسے بھولنے کی عادت پڑ گئی ہے نا، اس کی اولاد بھی بھولتی رہے گی. یعنی یہ عادت بھول جانے کی یہ اس کی اولاد میں چل پڑے گی. یہ ہے نسیان، بھول جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے یوں مانگو اور کہو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ اگر ہم بھول جائیں اور اللہ کوئی جان بوجھ کے غلطی کر دیں، اللہ تو دونوں سے درگزر فرما. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ ابن مسعود گناہ جان بوجھ کے ہی کرتا ہے، بھولے سے تھوڑا ہی کرتا ہے. انہوں نے کہا اس کی تفسیر یہ نہ کر، تو یوں کہہ دے کہ وہ بھی اس وقت اللہ کو بھول ہی جاتا ہے تو ہی گناہ کرتا ہے. اگر خدا کا خوف اتنا ہوتا اس کے دل میں تو گناہ نہ کرتا، بھول ہی جاتا ہے نا تو ہی گناہ کرتا ہے، تاکہ سارے گناہ گار اسی آیت میں آ جائیں کہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم جان بوجھ کے کوئی غلطی کر دیں، دونوں سے درگزر کر. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کی اولاد شکر ادا کرتی رہے ہمارا، وقلیل من عبادی الشکور، ہمارے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو ہمارا شکر ادا کریں. اللہ کے انعامات ہر ایک پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی نسبت آپ دیکھیے 4 ارب کی آبادی ہے، خدا کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہر ایک کو حسب حال کچھ نہ کچھ دیتا ہے، جو اس کی مصلحتیں ہیں وہ خود جانتا ہے، مگر اس میں سے شکر کرنے والے اللہ کے کتنے بندے ہیں. اور پھر شکر یہی نہیں کہا کہ خود کرو، بلکہ کہا کہ داؤد علیہ السلام کی ساری اولاد شکر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان پہ بڑے انعامات کیے ہیں. اولاد کا صالح اور نیک ہونا والدین کو نفع دیتا ہے، اور والدین کا نیک اور صالح ہونا، اچھا ہونا اولاد کو نفع دیتا ہے. یہ سب چیزیں خدا نے اپنی کتاب ہی میں بیان کی. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام اتنے بڑے خدا کے پیغمبر ہیں جلیل القدر، کم سے کم موسیٰ علیہ السلام تو ہیں ہی. حضرت خضر کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. ایک بستی میں گئے اور اللہ نے کہا یہ دیوار بنا دو، اور انہوں نے دیوار بنا دی. اور وہ دیوار کے نیچے کیا چیز تھی؟ وہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور کوئی آدمی جس کا انتقال ہو رہا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار یہ خزانہ جو ہے یہ میری اولاد تک پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا ابوہما صالحا، ان 2 یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، ہم نے اس کے مال کو ضائع نہیں ہونے دیا. تو جب باپ صالح ہو، جب باپ نیک ہو، خدا اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی اولاد کو ایسے ہی ضائع کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن؟
اس لیے والدین کی صلاحیت صالح اور متقی ہونا اس کی اولاد کو نفع دیتا ہے، اس کی دعائیں اس کو نفع دیتی ہیں. یہ سب کی سب چیزیں ایسے ہی ہیں. صالح اور نیک ہونا خود اپنی ذات تک نہیں ہوتا، اس کے اثرات پورے معاشرے پر ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی معاشرے پر ہوتے ہیں. اسی طرح وہ خود بالفرض نیک نہیں ہے اور اولاد میں نیکی اور تقوی اور صلاحیت آ گئی، یہ چیز بھی قیامت میں اسے کام دے گی. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اسے جوڑ دیں گے قیامت میں، اگر اس کے ماں باپ یا اس کی اولاد جو بھی صالح ہوئی اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے. مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے 57 کی جنگ آزادی کے بعد، اور تھانہ بھون میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. ایک قصبہ ہے یو پی کا، تو حضرت وہاں رہتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت جو بھی آتا ہے اب سے بیعت کر لیتے ہیں، مرید ہوتا ہے آپ سے، آپ نہ نہیں کرتے، یہ کوئی تو روک ٹوک ہونی چاہیے، پوچھنا چاہیے. فرمایا میاں ہم سب کو بیعت کر لیتے ہیں اس امید پہ کہ قیامت میں جس کا زور چلے گا وہ لے جائے گا. اگر مجھے خدا نے معاف فرما دیا، میری اگر بات سنی گئی تو میں ان کو لے جاؤں، اور ان کی بات خدا سن لے گا تو یہ مجھے لے جائیں. یہ ہے معاملہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کا، اور یہ کہ اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو گئی وہ دوسرے کو کھینچ دے گا. اللہ کے ہاں نیکی کی اتنی پوچھ ہے، نیکی کی اتنی قدر ہے، جو حدیث میں آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من عملک شیئا، اپنی ذرہ برابر نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. کبھی یہ نہ کہے کہ یہ کون سا میں نے نیکی کر دیا ہے یا کیا چیز ہے. ذرہ ذرہ سی نیکی خدا کے ہاں بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں بڑے احسان کی نظر سے اس کی مہربانی ہے، وہ قبول کر لیتا ہے. ہمارے اعمال چاہے اس قابل ہیں یا نہیں ہیں، اس کی قبولیت کا آپ اندازہ کیجئے. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کے برے اعمال ہیں، اور جنت والے جب پاس سے گزریں گے تو ایک وہ شخص جس کا جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ کسی کو پہچان لے گا اور اسے کہے گا کہ تم فلاں ملک کے فلاں شہر کے نہیں ہو. وہ کہے گا ہاں میں وہیں کا ہوں. اسے کہے گا کہ تم فلاں محلے کے ہو، اس سے کہا میں وہیں کا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس سے کہے گا تم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور وضو کے لیے میں نے پانی دے دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ وہ کہے گا بالکل یاد آ گیا، آپ نے مجھے وضو کے لیے واقعی پانی دے دیا تھا. وہ کہے گا آج کے دن مجھے بہت مشکل ہے، پریشانی ہے، جہنم ہے سامنے، تم کچھ کرو میرے لیے. تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جائے گا اور کہے گا پروردگار میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ایسا ہے کہ ہم نے تجھے معاف کیا ہے، بخش دیا ہے، تیری بھی سنی جائے گی، اور تو جس کے بارے میں کہے گا اس کی بھی سنی جائے گی. بادشاہوں کی باتیں تو پھر ایسی ہی ہیں، اللہ بھی تو شہنشاہ ہے نا، اللہ ہی شہنشاہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور شہنشاہی ہے ہی کس کی. تو حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا پروردگار اس کا احسان رہ گیا، اس نے وضو کے لیے پانی دے دیا تھا، تو میں حاضر اس لیے ہوں اسے معاف کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دیا ہے، اسے معاف کر دیا. یہ خدا کے ہاں اب بظاہر ایک چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن پانی کے ایک گلاس پہ خدا نے اس کی مغفرت کر دی. اللہ کے ہاں معاملہ ایسے ہی ہے. اسی لیے یہ بعض لوگوں پہ جو حد سے زیادہ ہی غلبہ ہو جاتا ہے نا کہ جی میں کچھ نہیں ہوں، میری نیکیاں کیا ہیں، کبھی ایسے نہیں. اگر نیکی کا کوئی عمل ہو گیا ہے شکر خدا کا کرے، دعا کرتا رہے کہ اللہ اسے قبول کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ فرماتے تھے نا استغفر اللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جیسی نماز تیری شایان شان تھی ایسی تو پڑھ نہیں سکا، وہ جو کمی رہ گئی اس کے لیے استغفار کرتا ہوں. اور گویا کہ یہ عرض کیا کہ اللہ جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول کر لے. تو حکم یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی اولاد شکر ادا کرتی رہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کے درجات ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے. شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کے درجے ہیں، ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں، اور جتنا جتنا قربت اللہ کی بڑھتی ہے، جتنی معرفت بڑھتی ہے، جتنا خدا کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، اتنا ہی اتنا انسان کو ذات کو دیکھ کر پھر اپنی نیکیاں، اپنی چیزیں چھوٹے درجے کی محسوس ہونے لگتی ہیں. آپ دیکھیے مثال سے سمجھنا ہو تو بچہ ہے نا، جب تک شعور نہیں ہوتا یہ ماں ہے، باپ ہے، کون نہیں ہے،
اس وقت تک اس کے کپڑے بھی خراب کر دے گا، کھیلے گا بھی باپ سے، اور یہ سب چیزیں. اور اگر وہ بچے کو جب شعور آتا چلا جاتا ہے کہ یہ والد ہیں والدہ ہیں، پھر وہ ادب احترام، پھر ہوتے ہوتے جب عمر میں پختگی آ جاتی ہے تو پھر کبھی کبھی ندامت ہوتی ہے کہ میں کیسے زبان چلاتا رہا، کیا کچھ کہتا رہا، سنتا رہا، کرتا رہا. اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. یہی حال بندے کا اور اللہ کا. بندے کو جتنی معرفت خدا کی نصیب ہوتی ہے، جتنا جتنا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جتنا جتنا خدا کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، پھر آنکھیں کھلتی ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ میرے مالک نے کتنا کرم کیا ہے، خدا نے مجھے کہاں سے اٹھایا ہے، کہاں خدا نے پہنچایا ہے. کچھ بھی نہیں، اللہ نے اتنا سکون دیا ہے، اتنا اطمینان دیا ہے. یہ شکر کا جذبہ اندر سے ابھرتا ہے، اور اس کا پہلا اظہار یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اللہ نے یہی سکھایا ہے کہ جب کھانا کھا لے پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمان بنایا. کپڑا پہنتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اور پروردگار یہ کپڑا جس مقصد کے لیے خدایا اسے پورا کر دے، اس میں برکت دے. کپڑا جس مقصد کے لیے، کپڑے میں کئی مقاصد ہیں. آپ دیکھیے، سردی اور گرمی سے تحفظ ہے، اور کبھی پہننے کے باوجود، اوڑھنے کے باوجود سردی اور گرمی لگتی رہتی ہے. خدا سے دعا جب مانگے گا کہ اللہ اس میں برکت دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کپڑے کے ساتھ جو نفع اس کا وابستہ ہے وہ اس نفع کو قائم رکھے گا. تو شکر کا پہلا درجہ یہ ہے. اور شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ خود انسان کے اندر سے یہ جذبہ ابھرنے لگے کہ میں اللہ کے لیے کچھ کروں. اللہ نے اتنی دولت دی ہے، میں خدا کے لیے خرچ کروں. اللہ نے اتنی صحت دی ہے، میں خدا کے لیے کچھ کام کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، یہ ایمان بغیر محنت کے خدا نے مجھے دیا ہوا ہے، میں اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں اسے پورا کروں. یہ اندر جب دل بن جاتا ہے تو سارے کا سارا مسئلہ پھر ٹھیک ہوتا ہے. اس عالم کا پورا بگاڑ یہ اس دل کا بگاڑ. یہ پوری دنیا میں جو فساد نظر آتا ہے نا، یہ انسانوں کی نیتوں کا فساد ہے. بس اگر انسان اچھا ہو جائے، یہ پوری کائنات اچھی ہو جائے. انسان خود ہی خراب ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کی یہ پوری مخلوق خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ اندر دل کا بگاڑ ہے، جو پہلے اندر محدود تھا وہ باہر آتا ہے تو پھر وہ فساد مچ جاتا ہے. وہ زبان کے ذریعے اظہار ہوتا ہے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہاتھوں کے ذریعے اظہار ہوتا ہے، قلم کے ذریعے اظہار ہوتا ہے، کیا کیا لکھتا ہے، کیا پڑھتا ہے اور کیا کہتا ہے. یہ سب انسان کے اندر کا فساد ہے، دل کا. تو جب دل ٹھیک ہو جائے اور احساس ہو کہ خدا نے کتنا کچھ مجھے دیا ہے، پھر وہ شکر ادا کرنے لگتا ہے. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے. ہم کئی ایک مواقع پر اپنی غفلت سے، اپنی سستی سے اللہ کے ساتھ تعلق کے رشتہ جو استوار ہو سکتا تھا اسے کھو دیتے. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی چیزوں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. وہ بارہا مواقع دیتا ہے کہ کسی طرح تعلق جوڑ لو، اور لوگ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. شکر بھی ان مواقع میں سے ایک موقع ہے. یہ لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا، لوگوں کا مذاق اڑانا اور اپنے چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہ رکھنا بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. یہ بالکل تباہی کے راستے کی طرف چلا دیتی ہے. اور کبھی 50 برس بعد ہوش آتا ہے کہ وہ پہلی غلطی جو ہو گئی تھی نا، یہ سب اس کا نتیجہ. اور وہ بھی خدا کی توفیق ہو تو ہوش آ جاتا ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لے. اور اگر خدا تعالیٰ نہ بتائے تو پھر قیامت میں پہنچ کے پتا چلے گا کہ زندگی میں کس مقام پر کیا ٹھوکر کھائی تھی اور کہاں سے پٹری بدل گئی تھی اور کس کی بجائے کس لائن پر چل پڑے تھے. یہ چھوٹے اور بڑے کا ادب، احترام، ہر ایک کے مقام کو پہچاننا اتنا زیادہ شریعت نے ضروری قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے اور 2 آدمی آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ کسی کو دے دیں، تو آپ چپ رہے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو بھئی، میرا خیال تھا کہ میں تم دونوں میں سے ایک کو یہ مسواک جو کر رہا ہوں یہ دے دوں. تو ابو داؤد میں آیا، آپ نے فرمایا امرنی ربی، اللہ نے مجھے حکم دیا، مجھ پہ وحی نازل فرمائی اور مجھے کہا جو ان میں سے بڑا ہے پہلے اس کا حق بنتا ہے، تو جو تم میں سے بڑا ہے میں اسے دے دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ہم لوگ حاضر ہوئے ایک وفد میں، صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں
ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نوجوان تھا اور مجھے بولنے کا بھی شوق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تو ہم لوگ جب وفد کی صورت میں حاضر ہوئے تو اس وفد میں بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، میں بھی تھا، تو میں نے اس محبت کی وجہ سے بولنا شروع کیا جب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور دباتے رہے محبت سے اور ہنسے اور مجھ سے فرمایا کبر الکبرا، بڑے لوگ جو ہیں نا ان کو مہلت دو، ان کی بڑائی کو قائم رکھو، فرمایا ان کا حق بنتا ہے وہ پہلے بات کریں، تو ان کو پہلے بات کرنے کا موقع دیا، مجھے یہ ادب سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن جریج بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، بنی اسرائیل کے، اور ان کی ولایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی کہ وہ خدا کے دوستوں میں سے تھا، اتنا بڑا آدمی تھا۔ اور ابن جریج نے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی والدہ نے پانی مانگا اور وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور نفل پڑھ رہے تھے یہ نماز۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں کتنی جگہ یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں کہا اللہم انا امی و صلاتی، اللہ میری نماز اور میری ماں، یعنی میں کیا کروں، نفل پورے کروں یا والدہ کو پانی پلاؤں؟ حکم اب بھی یہی ہے کہ اگر والدین کی خدمت کے لیے، بچوں کے لیے، اہلیہ کے لیے، فرض کیجئے بیماری کی حالت ہے، ایسی چیز ہے، کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفل نماز توڑ کے ان کی مدد کرنی چاہیے، نفل کی قضا کر لے گا، مگر اس کی قضا کہاں سے کرے گا کہ کوئی جلنے لگا ہے، کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کی کیا قضا؟ انہوں نے پھر پانی مانگا اور یہ کہتے تھے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہم انا امی و صلاتی، اللہ میری ماں اور میری نماز، کیا کروں؟ پھر تیسری مرتبہ اور وہ اٹھی تو انہوں نے جھنجھلاہٹ سے کہا کہ خدا تجھے بری عورتوں کا منہ دکھائے، پانی نہیں پلایا اور پانی پی کے سو گئی۔ بظاہر یہ ایک واقعہ ختم ہو گیا نا، والدہ کا انتقال ہو گیا اور ابن جریج رحمت اللہ علیہ کی عمر اتنی بڑی ہو گئی، زیادہ عمر کے ہو گئے، اور سب بنی اسرائیل میں مشہور تھا کہ یہ خدا کا نہایت زاہد و عابد بزرگ آدمی ہے۔ اور ایک دن انہوں نے نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ جیسے ان کے بالا خانے میں جو نیچے اس کے ستون تھے، ان ستونوں کو کوئی توڑ رہا ہے۔ نماز مکمل کر کے دیکھا تو ایک جمع غفیر تھا، لوگ کھڑے تھے اور لے کے وہ ہتھوڑے اور مختلف چیزیں توڑنے پہ لگے ہوئے تھے، تو وہ نیچے اترے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا تم اتنے نیک آدمی بنتے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کرامت بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو بچے بولے تھے بچپنے میں وہ 3 تھے، اور ان میں سے ایک آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، اور دوسرا بچہ یہ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لڑکی یہیں رہتی ہے، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی اور یہ بچہ کدھر سے، تو اس سے تمہارا نام لیا ہے۔ تو ابن جریج آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بچے تو کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ بچہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ ابن جریج کی یہ کرامت دیکھ کے لوگ بڑے متاثر ہوئے اور معذرت خواہ اور شرمندہ ہوئے، اور ان کا حضرت ہم سونے کا بنا دیں یہ آپ کا جو عبادت کی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس اس کی مرمت کر دو جو تم نے توڑا ہے، اور وہ چلے گئے نماز کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے۔ آپ دیکھیے ماں جیسی بھی تھی تو بڑی نا، اس کی بددعا رنگ لا کے رہی یا نہیں رہی؟ اس کی بددعا پہنچی جیسی بھی پہنچی، مگر یہ کہ اس کی بددعا کا اثر یہ ہوا کہ بری عورتوں کا منہ دکھائے، وہ الزام بھی لگا، پھر سب کچھ ہوا۔ اسی طرح انسان بے دھیانی میں کئی چیزیں کر جاتا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بات کرے، ہمیشہ سوچ سمجھ کے کام کرے، کسی بڑے چھوٹے کا دل نہ دکھ جائے، کسی کی بے ادبی نہ ہو، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ اس کا پاس اور احساس باقی رہے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں لوگوں نے یہ شریعت کہاں سے سیکھ لی ہے کہ کسی کافر کی بھی جب تک توہین نہ کرو اسلام پورا نہیں ہوتا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے روم کے کافر بادشاہ کو، اور اس کو بھی لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روم کے عظیم کے نام، یعنی بڑے بادشاہ یا جو بھی اس کا لقب تھا مرتبہ، اس کے مطابق اس سے بات کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے لہٰذا ایسے ہو جائے اور ایسے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جو مقام تھا اس کے مطابق بات۔ آپ نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم، کسی بھی قوم کا کوئی معزز آدمی جب تمہارے پاس آئے فکرمو، تو اس کی عزت کرو،
اس کا احترام کرو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. نہ دین نے یہ سکھایا ہے کہ کوئی کافر ملنے آیا تو مسلمان یہ سمجھے کہ اسے جوتوں میں بٹھاؤ تاکہ یہ کافر ہے اسے پتہ چلے کفر کی وجہ سے. علیہ باللہ یہ نہیں ہے. دین نے تو یہ سکھایا ہے کہ وہ جیسا بھی آدمی ہے اپنی قوم میں تو معزز ہے نا, اپنی قوم تو اس کی عزت ادب احترام کرتی ہے. تمہارے پاس آئے تو اس کے سٹیٹس کا اس کے مرتبے کا خیال رکھنا ضروری ہے, کیونکہ وہ عزت کا خوگر ہے, عزت اس کی ہوتی ہے اپنی قوم میں. آپ بھی اسے عزت دیں گے پھر جا کے بات ہوگی, اور اگر پہلے ہی اسے اپنا دشمن بنا لیا جائے پھر کیا معاملہ ہوگا. یہ جو ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا وہ عورت کا قصہ, وہ ماں نے کہا تھا نا کہ تمہیں اللہ بری عورتوں کا منہ دکھائے, وہ کسی بھی رنگ میں پورا ہو کے رہا. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ مبسوط ایک کتاب تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے کوئی 30-32 جلدوں میں. بڑے بڑے صاحب علم آدمی تھے اور اللہ نے بڑا وسیع علم دیا تھا. انہوں نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ میرے بھائی رات بھر خدا کی عبادت کرتے رہتے تھے, اور ایک دن میں کچھ چیز لکھ رہا تھا, میری والدہ نے پانی مانگا اور میں نے اٹھ کے والدہ کو پانی پلایا, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا بھائی مجھ سے یہ کہے کہ میں اس کو یہ نیکی دے دوں والدہ کو پانی پلانے کی اور اس کی رات بھر کی عبادت میں لے لوں تو میں اس پہ راضی نہیں ہوں گا, کیونکہ خدا میرے بھائی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے اور میری ماں میری خدمت کی محتاج تھی, میں نے ان کی خدمت کی ہے. یہ اللہ نے جو چیزیں سکھائی ہیں, یہ جو فقہا نے لکھی ہیں, ان میں بڑی چیز یہی ہے کہ آدمی کے اندر جب شکر کا جذبہ ابھرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا انشکر لی. حضرت لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو میرا شکر ادا کرو ولی والدیک, اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے کہ میرا شکریہ پھر اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو, اس لیے کہ انہوں نے بڑی مشقت سے تمہیں پالا ہے, بڑی محنت کر کے, جیسے بھی وہ تھے لیکن ان کی محنتیں اور مشقتیں اور یہ سب چیزیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل گئی, ہجرت ہو گئی, ساری عزت ادب احترام کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے میری والدہ کی قبر دیکھنے کی اجازت ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ چپ چاپ اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور دیر تک روتے رہے, یہاں تک کہ زمین ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی, اور اٹھے تو ہم سے صرف اتنا کہا کہ ادرکنی رحمتہا, بچپن میں جو مجھ پہ شفقت فرماتی تھی مجھے وہ یاد آتی رہی آج. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اپنی والدہ سے, جو امت کے لیے بتایا کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, کیسے ادب ہے, کیسے احترام ہے. تو شکر کا جذبہ انسان میں بنیادی طور پر نہ ہو, پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ بہت غلط راستہ مل جاتا ہے, اس پہ چلتا ہے. حدیث میں آیا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے جس آدمی نے آپ کے ساتھ احسان کیا, نیکی کی, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ شکر گزاری کی کیفیت, یہ اندر کی کیفیت بدلے اور انسان کا سر ذرا سا نیچے ہو جائے, سوچے کہ میں اکیلا ہی نہیں اس دنیا میں بسر زندگی کر رہا, بہت سے لوگ ہیں جو میرے لیے کام کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو میری تعلیم تربیت میں حصہ لیتے ہیں, مجھے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کی ضد جب قائم ہوتی ہے نا اور آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ تو کسی کا احسان ہی نہیں, میں تو ایسا ہوں کہ میرے ذمے تو کسی کا شکر ضروری ہی نہیں. اور پھر اسی وجہ سے ایک جذبہ تو یہ ہے کہ کوئی ہمت کسی کی بلند ہو, اپنے کام کرے, وہ الگ بات ہے, وہ بڑی اچھی چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ کہے کہ کسی کا احسان ہم لیں ہی کیوں, یعنی ہم بہت بڑے ہیں, تو یہ بات بھی غلط ہو جاتی ہے. دل میں اگر یہ جذبہ ابھر آئے الیاذ باللہ کہ مجھے پھر کسی کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا, تو ایسے نہیں ہے. اللہ حالات ہی ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ جس کو آج وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا کل اسی کے در پہ کھڑا ہو جاتا ہے, کل اسی کا شکریہ ادا کرنا پڑ جاتا ہے. تو جب تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا انسان, جس نے احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا رہے گا, معاملہ صاف چلتا رہے. یہ اندر کی کیفیت شکر کی ہونی چاہیے. اور اس سے بھی بڑا درجہ وہ ہے جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان کی. جنید رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء کرام میں سے تھے.
اللہ نے ان کا سلسلہ جاری کیا. یہ نقشبندیہ سلسلہ جو عام طور پہ پہچانا جاتا ہے، اس کی اصل بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. جنید رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب کرامت خدا نے بنایا، بڑا اللہ کا قرب، اللہ کے ساتھ تعلق تھا ان کا، اور ساری چیزیں ان سے کسی نے پوچھا. وہ بغداد آئے تو جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی دھن نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں پڑھوں اور صحیح علم حاصل کروں. اب جب علم حاصل کرے گا آدمی تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ریحانتئی الجنہ، بچوں تم اصل میں تو جنت کے پھول ہو، اتنے اچھے لگتے ہو، مگر کیا کریں تمہارا باپ تمہاری وجہ سے تھوڑا سا بخیل بھی ہو جاتا ہے، سوچتا ہے تم پہ خرچ کرے یا خدا کی راہ میں، اور تھوڑا سا بزدل بھی ہو جاتا ہے کہ جہاد میں چلا جائے گا تو تمہیں کون سنبھالے گا. تو وہ بچپنے میں ہوتا ہے، بچوں کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. ایک شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اب معاش کا ذریعہ کہاں سے رکھے، علم کہاں سے حاصل کرے، زندگی میں کشمکش آ جاتی. جنید کہتے تھے میں نے طے کر لیا کہ کچھ ہو جائے میں نے پڑھنا ہے، فاقہ لگ جائے پڑھنا ہے. اور کہتے ہیں اس دوران میرے بال بہت زیادہ بڑھ گئے، اور جب بال زیادہ لمبے ہو گئے تو اب پریشانی ہوئی کہ ان کا کچھ کرنا چاہیے. تو میں بغداد میں ایک حمام میں چلا گیا ایسے ہی، تو ایک آدمی جو بال کاٹ رہا تھا اس نے میری شکل صورت دیکھی، مجھے کہنے لگا کیا کام ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ دو، کوئی چیز میرے پاس ہے نہیں. تو جنید کہتے ہیں وہ اتنا اچھا آدمی تھا کہ وہ جس کے بال کاٹ رہا تھا اس سے کہنے لگا صاحب دیکھیے آپ کے جو بال کاٹوں گا تو پیسے لوں گا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کاٹ دو تو یہ اللہ کا مہمان ہے، میں اس کے ہوتے ہوئے آپ کے بال نہیں کاٹ سکتا، آپ ٹھہریں میں اس کو فارغ کر دوں، اس نے اللہ کا نام دیا. جنید کہتے تھے اللہ کے نام کا اتنا ادب اور احترام تھا اس میں، یہ قرآن میں نہیں آیا. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، اور جس کا نام لے کے تم رشتے نکاح کو قائم کرتے ہو، اسی کے نام پہ تو رشتے داریاں. اللہ ہی کے نام کی وجہ سے تو والدین، اولاد، بہن، بھائی، پھوپھی، بھتیجا، یہ سارے رشتے ہیں. اگر خدا کا نام بیچ میں سے نکل جائے اور اللہ کا احترام نہ رہے، خدا کی بات کا پاس اور احساس نہ رہے، تو پھر وہی معاشرہ تشکیل پائے جو آپ دیکھتے ہیں. یہی ہے نا، اللہ کا نام نہیں ہے. اگر اللہ کا حکم یہاں بھی یہ ماننے لگ جائیں، جس قوم میں آپ آ کے یہاں بس رہے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ہوں گی اس وقت جب وہ خدا کا نام چاہے کسی صورت میں لیتے ہیں مگر اللہ کا احترام. تو اللہ نے فرمایا ہے ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کے تم مانگتے ہو، جس کا نام لے کے تم رشتے قائم کرتے ہو. نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کے بڑے عزیز کوئی دوست ہیں، ایک آدمی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ $100 دے دیجئے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے بھئی میری اپنی ضروریات ہیں. وہ کہتا ہے آپ کے فلاں دوست نے بھیجا ہے، اس کی سفارش آپ دے دیجئے. تو آدمی میں احساس ابھرتا ہے شرم حیا کا، کہتا ہے دوست ہے یار اس نے بھیجا، اس کی بات تو ماننی ہے آخر ضروری ہے. بس اسی طرح کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو آدمی کہتا ہے اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے، یہ اللہ کا کام ہے. تو جنید کہتے تھے اس نے اسے اٹھا دیا اور مجھے بٹھا لیا اور بڑی محبت سے مجھ سے پوچھا بال کیسے کاٹنے ہیں، اور پھر سر پہ پانی لگایا، تیل لگایا، پھر بڑی محبت سے آہستہ آہستہ آرام سے بال کاٹے، پھر بڑی خوشی سے اس نے مجھے رخصت کیا. تو جنید کہتے تھے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے کہا مجھے کہیں سے بھی پیسے ملے تو میں سب سے پہلے اس کو آ کے دوں گا. جس طرح اس نے مجھے خوش کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جنید کہتے ہیں پیسے ایک دن میرے پاس آئے اور میں وہ لے کے ان کی دکان پہ چلا گیا. تو میری اس وقت شہرت ہو گئی تھی کہ جنید اتنا پڑھ لکھ کے آیا اور بغداد میں اس کی اتنی شہرت ہے، اتنا نیک انسان ہے. تو کہتے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہا کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ پیسے. اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے اس سے بتایا کہ میں اس محبت سے لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ہو جنید تم اتنے شہرت یافتہ ہو گئے، اتنے لکھ پڑھ گئے اور تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں اس کا عوض اور معاوضہ مخلوق سے نہیں لیا کرتے. جنید کہتے تھے
میں پانی پانی شرم سے ہو گیا اور ساری زندگی کے لیے میری آنکھیں کھل گئیں. ان کا ایک جملہ یہ یاد رہا، انہوں نے کہا جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا معاوضہ مخلوق سے نہیں لیا کرتے. یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اتنے بڑے آدمی. کسی نے کہا شکر کیا ہے؟ خود دیکھیے انہوں نے کتنی عمدہ بات کہی. یہ ہے بات سمجھنے کی. انہوں نے کہا شکر یہ ہے کہ اللہ کی جس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اس کے ذریعے سے خدا کی نافرمانی نہ کرے. بس دولت اللہ نے دی ہے، اس کے ذریعے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اس دولت کی بنیاد پہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. پیسے آتے ہیں تو ہی تو باتیں سوجتی ہیں. اگر پیسہ نہ ہو پاس تو پھر خدا کی نافرمانی جو پیسے کے ذریعے ہوتی ہے پھر کیوں سوجے. ایک آدمی مخالف ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ اس مخالف کا کیا جائے. جس دن 10-20 لاکھ آ گئے اور ملک کے حالات خراب ہوئے اس دن وہ چپکے سے کسی کو پیسے دے کے کہتا ہے اسے اڑا دو، قتل کر دو. اب پیسہ آیا ہے، پیسے کے ذریعے خدا کی یہ نافرمانی کی جا رہی ہے نا. اور نہ ہوتا یہ پیسہ اور پیٹ بھرا ہوا نہ ہوتا پھر خدا کی یہ نافرمانی کیسے سوچتی. اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے دارمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسے نہ ہو جائے کہ قیامت کے قریب اس امت میں کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کے جو تکیے لگا کر بیٹھیں گے اور نرم فرش قالین جیسے ہوتے ہیں اس پہ، اور ان کی توند بھی بڑی ہوئی ہوگی اور موٹے تازے ہوں گے، اور وہ کہیں گے بس خدا کی کتاب میں جو حلال ہے حلال ہے اور جو حرام ہے حرام ہے، باقی ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، یہ اسی وقت کیفیت ممکن ہے کہ کوئی شخص حدیث کا اور ان چیزوں کا انکار کرے جب ساری طرف سے امن اطمینان ہے، اولاد بھی کاروبار کر رہی ہے، خود بھی کوئی فکر نہیں ہے، کھانے کو بھی اچھا مل رہا ہے، قالین پہ بھی پاؤں ٹانگیں بچھا کر لیٹا ہوا ہے اور تکیے بھی لگے ہوئے ہیں، اور اب وہ قرآن کو پڑھتا ہے بغیر اس چیز کے جو قرآن کے لیے ضروری تھی. اب وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے میں تو قرآن کو خود ہی سمجھ رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے سمجھنے کی. تو پھر یہ بلکہ صحیح لفظ وہ کہنا چاہیے یہ خرمستیاں اسی وقت سوجتی ہیں جب پیٹ میں کچھ چیز ہوتی ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو دولت کی وجہ سے کبھی آدمی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے کہ اللہ ہی نے یہ دیا، خدا ہی کی یہ عطا کردہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ واپس لے لے. کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. انسان کے پاس ہے کیا بجز گناہوں کے، نافرمانی کے، معصیت کے، اور ہے کیا چیز. ادم نے ایک شعر میں بات کی ہے، ایسے ہی یاد آ گیا، اس نے کہا بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، جبینے تیری آستانے تیرے، باقی سب چیزیں تیری ہی ہیں، میرے پاس تو ایک داغ رہ گیا ہے سجدے کا جو میں کبھی سر جھکا دیتا ہوں، یہ داغ میرا ہے، اپنا ہے، باقی سب چیزیں تیری کی تیری. تو انسان جب سوچے کہ دولت کے ذریعے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ زبان سے 1000 مرتبہ بھی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنے پیسے دیے، یہ چیزیں دیں، یہ چیزیں دیں، اور اس پیسے کے ذریعے سے پھر خدا کی نافرمانی، تو یہ یا زبان سے غلط کہہ رہا ہے یا عمل سے غلط کر رہا ہے، کوئی ایک چیز تو کر ہی رہا ہے. صحت اللہ نے دی، اس صحت کے ذریعے جنید رحمت اللہ نے جو کہا نا خدا نے انعام کیا ہے، اس صحت کے ذریعے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے محض اس لیے کہ اللہ نے طاقت دے دی ہے، اور تھپڑ مارتا ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ مجھ سے بھی اس کی پوچھ ہوگی، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ خدا مجھ سے جب پوچھے گا میں کیا کروں گا قیامت میں. کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی کا جائزہ لیتا رہے، چھوٹا بڑا کسی کے ساتھ شبہ بھی ہو جائے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی، بلا تکلف بغیر جھجک کے اس سے معافی مانگ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب کے لیے. وفات سے پہلے، وفات میں دن کتنے رہ گئے تھے، ہفتہ بھی نہیں رہ گیا تھا شاید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ نے کہا لوگوں میں نے کسی شخص کا کچھ دینا ہو، کسی شخص سے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہو تو میں تمہارے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوں، تم مجھ سے اپنے بدلے لے لو. ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے پیسوں کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وعدہ تھا اور میرے پاس آئیں گے میں تمہیں دوں گا. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ میرے حساب میں اسے دے دو، انہوں نے دے دی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے،
اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے فلاں بات کا وعدہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میں اس پہ قائم ہوں۔ اتنے اچھے لوگ تھے یہ، اللہ نے جن لوگوں کو چن لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، یہ بھی اتنے ہی اچھے تھے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں دوں گا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ مال دیا اپنی خلافت میں۔ انہوں نے کہا حضرت اتنا تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ کا کہا تھا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کرنے کا سب سے میرا زیادہ حق بنتا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ بیت المال میں لے گئے، سونا چاندی ڈھیر لگے ہوئے، انہوں نے کہا اس میں سے لے لو جتنا انہوں نے فرمایا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے 2 ہاتھ بھرے الگ کر لیے، پھر بھر کے الگ کر لیے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ میری طرف، انہوں نے کہا نہیں بس مجھ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا 2 لب سونا تمہیں دوں گا، بس یہ ان کی طرف سے مجھے کافی۔ اتنا ان کی طبیعتیں صاف تھی۔ ایک اور آدمی اٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے جس کا کوئی حق ہے آج وصول کر لے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، احد کے دن جب صف بن رہی تھی فوج کے لیے، لڑائی کے لیے، تو میں کھڑا تھا اور آپ سیدھا کر رہے تھے لوگوں کو، اور اپنے تیر سے مجھے تیر چبھو دیا تھا میرے پیٹ میں، اور وہ کوئی میرا قصور نہیں تھا ایسا، تو میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ اور یہ لو تیر، اور تم اپنا معاملہ صاف کر لو۔ یہ ہے سنت اور یہ ہے تعلیم، یہ ہیں چیزیں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں سنت پہ عمل نہیں کر رہا، فلاں آدمی خلاف سنت، فلاں آدمی خلاف شرع، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ اس سنت پہ ہم نے بھی کبھی عمل کیا، ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ممکن ہے چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بڑے ہیں، باپ دادا پھوپھی چچا، کوئی کسی کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور میں آج اللہ کے لیے اس سے معافی مانگ لوں، کم درجہ ہے، جھکنا ہی ہے نا، پھر کیا ہو گیا؟ اللہ کے ہاں جھکنا بہت شدید ہے، وہ تو پھر جبرن جھکا دیں گے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس دن تو میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا اور آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے، سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھا دیا اور آپ نے فرمایا اب بدلہ لے لو۔ انہوں نے تیر پھینک دیا اور چمٹ گئے اور بوسہ لیا اور کہا اللہ کے رسول بس یہی چاہتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے میرے ہونٹ چھو جائیں اور کسی طرح میں آپ کو ایک پیار دے دوں، بوسہ دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کر دیا اپنے آپ کو کہ جو بدلہ ہے کسی کا، ہم چاہتے ہیں بالکل صاف یہاں سے دنیا سے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جس کے زمانے میں عدل، انصاف، ضرب المثل تھا اور مثالیں دیتے تھے لوگ کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھو، وفات سے پہلے انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ میرا حساب کرو، میں نے کتنے بیت المال کے پیسے دینے؟ انہوں نے کہا ابا یہ حساب ہے اور اتنا قرض ہے آپ پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا قرض کون ادا کرے گا؟ سوچتے رہے، اور یہ حالانکہ وہ خود کہتے تھے کہ لوگوں بیت المال میں سے میں اتنا لیتا ہوں جتنا یتیم کا کوئی سرپرست لیتا ہے، اس سے زیادہ میرا کوئی حق نہیں، اس کے باوجود قرض تھا ان پہ، اور پھر اپنے قرض کو تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹو اتنا اتنا تو تم ادا کرو گے، اتنا میرے قبیلے والے ادا کریں گے، اتنا فلاں ادا کرے گا، اور پھر کہا عمر اگر کچھ چھوڑ کے دنیا سے جاتا تو وراثت بھی ایسے ہی تقسیم ہوتی، میرے پاس اگر مال ہوتا تو یہ بھی ایسے ہی تقسیم ہوتا، یہ پیسے ہیں تم لوگ میری طرف سے ادا کرو گے۔ یہ ان لوگوں کا حال کیوں تھا؟ اس لیے کہ کسی چیز میں اپنے ذمے کچھ نہ رہے۔ تو جو آدمی آج اپنی صحت کی بنیاد پہ، جوانی کی بنیاد پہ یہ سوچتا ہے الیاذ باللہ یا بغیر سوچے خدا کی نافرمانی کرتا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تھپڑ دے دیا، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے الیاذ باللہ۔ اللہ نے ایک جملہ کہا ہے قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ جن قوموں پہ ہمارا عذاب آیا وہ دنیا میں کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اس دنیا پہ؟ اللہ نے فرمایا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے یہ طاقت دی ہے، جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے۔ یہ زبان کا کبھی کبھی ایک جملہ، صرف ایک جملہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے خدا کے یہاں سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا. کبھی آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں. کرنے کا کام اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے قصور پہ اپنی خطا پہ نظر رہے. جب تک معاملہ ایسے رہتا ہے خدا کا شکر ادا کرتا رہتا ہے انعامات پہ. شکر میں بنیاد یہ بن جاتی ہے کہ خدایا میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، میں اس کا اہل نہیں تھا، تو نے مہربانی کی ہے، دے دیا ہے، تو جب چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے. اللہ میں اس کا اہل نہیں تھا. ابو سلیمان درانی پٹھان تھے رحمت اللہ علیہ، اور وہ اپنے قبیلے کے بڑے آدمی تھے. اللہ نے انہیں ہدایت دی، خدا نے ان سے کام لیا. وہ گزر رہے تھے، اپنے مخالف تھے ان کے کچھ، کسی گلی سے مکان آتا تھا ان کا، تو کسی نے اوپر اپنے تنور لگا رکھا تھا گھر میں. انہوں نے دیکھا حضرت کو کہ یہ گزر رہے ہیں، انہیں جو شوخی مذاق سوجا اور انہوں نے اپنا کوئی بدلہ لینا چاہا تو انہوں نے اوپر سے راکھ پھینکنا شروع کر دی. تو ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے اور مرید بھی تھے. وہ اپنی خانقاہ میں جب پہنچے تو انہوں نے جا کے 2 نفل پڑھے. تو کسی نے کہا حضرت یہ نفل کس سلسلے میں پڑھے گئے ہیں؟ کوئی نماز کا وقت ایسا نہیں ہے، ابھی تو آپ نے آرام کرنا تھا، کچھ اور مصروفیات تھیں. تو کہنے لگے تم نے دیکھا انہوں نے راکھ پھینکی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اس میں تو حضرت ان سے بات کرنی چاہیے تھی. کہنے لگے میں سوچتا رہا تو میرے دل میں آیا کہ ابو سلیمان تجھ پہ تو آگ برسنی چاہیے تھی، خدا نے مہربانی کی کہ لوگوں نے راکھ پھینک دی، زیادہ حساب بگڑا نہیں. تو کہنے لگے اس شکر میں نفل پڑھے ہیں کہ خدایا حق تو میرا یہ بنتا تھا کہ آگ برستی مجھ پہ، مگر تیری مہربانی ہے راکھ تک کا معاملہ رہا. یہ ہو جاتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تو پھر جو بھی حال، جو بھی چیز خدا کی طرف سے آتی ہے آدمی سوچتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کم درجے کی چیز ہوں، اللہ کے احسانات اس سے زیادہ بڑے ہیں. تو جو چیز، جو انعام خدا نے دی ہے اس کے ذریعے کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرے. اللہ کا انعام ہے، فرصت مل گئی ہے، 5-7 گھنٹے 10 گھنٹے مل گئے ہیں، اس میں بجائے اس کے کہ وہ تلاوت کرتا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی نیند پوری کرتا کہ اللہ آپ نے میری جان کا مجھ پہ حق رکھا ہے، میں اس نیت سے سو جاتا ہوں کہ میری جان کا مجھ پہ حق بنتا ہے، خدایا اس کا حق پورا کرنا ہے. یہ سونا بھی اس کا عبادت بن سکتا تھا. ان 8-10 گھنٹوں کی جو فرصت اور فراغت ہے اب اس کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نعمتان، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں، کثیر من الناس، بہت بڑی اکثریت لوگوں کی ان 2 نعمتوں سے غافل ہے. آپ نے فرمایا الصحت، ایک تو صحت ہے کہ جب تک رہتی ہے تب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، جب بیماری آتی ہے پھر کہتا ہے کہ صحت ہو جائے تو میں یہ کروں یہ کروں. اور دوسرے آپ نے فرمایا والفراغ، اور جب تک فرصت رہتی ہے تب تک اچھے کام نہیں کرتا، جب فرصت پٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اگر مجھے فرصت ملے میں یہ کام کر لوں یہ کام کر لوں. حالانکہ فرصت وہ بھی خدا کی نعمت، صحت وہ بھی خدا کی نعمت. تو اللہ کے انعامات کو اس کی رضامندی کے، اس کی شکر کے طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے. بندہ اگر اس کے ذریعے خدا کی نافرمانی کرے گا تو یہ ایک طرح کی ناشکری ہو جائے گی. اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتے رہنا واجب ہے، ضروری ہے. جتنے انعامات ہیں سب پہ خدا کا شکر ادا کرتا رہے. حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے، فقہا کہتے ہیں بظاہر کوئی انعام خدا کا نظر نہ آئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اول تو ہوتا نہیں ایسے. یہ جو ایمان ہے یہ کیا اپنی چیز ہے؟ یہ جو خدا نے زندگی دے دی ہے یہ اپنی چیز ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے. تو اس کی عطا پر شکر کا اظہار، شکر کرنا اللہ کا واجب ہے. تو یہ کام ہے جو کرنے کے ہیں، اسی سے اخلاقیات بنتی ہیں، اسی سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق